الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں C49 سے میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف ارائیں، چیئرمین ہیومن رائٹس فورم، اور میرے ساتھ مہمان ہیں جناب چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ، سابقہ جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار قصور، ممبر ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی قصور اور لیگل ایڈوائزر باؤنڈیڈ لیبر ویلفیئر آرگنائزیشن۔ اس کے ساتھ میرے مہمان ہیں جناب چودھری محمد اکبر رضا، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر قصور ہیں، آپ ایم فل سوشیولوجی اور ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹ ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہیومن رائٹس میں سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان کی برابری کی بنیاد پر جو ہے ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے جو اس میں نقطہ اٹھائیں گے وہ یہ ہمارا نقطہ ہوگا کہ ہیومن رائٹس میں سب انسان برابر کی تعریف کیا ہے، اور اس تعریف کی جو ہے ڈیفینیشن کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو میں اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہیومن رائٹس میں سب انسان برابر کی تعریف۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بڑے وضاحت کے ساتھ ایک بیان دیا ہے کہ ہیومن رائٹس میں سب انسان برابر ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں جو کہ ہر ذی روح انسان کا حق ہے، اور وہ حق جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ حق جو ہے وہ معاشرہ اس کا تسلیم کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، مذہب کا حق ہے، اور اس کو آزادی نقل و حرکت کا حق ہے، اس کو بولنے کا حق ہے، اور وہ حق جو ہے وہ اسے اس کے ایک ہی بات پہ ملتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ جب انسان کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ رنگ و نسل سے پاک ہوتا ہے، مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی زبان سے، لسانی تفرقات سے، اور اسی طرح اور بھی جو ایسی تفریقات ہیں جو علاقائی ہوں یا جو ملکی سطح کے ہوں، وہ ان سارے جو تفریقات سے اس سے پاک ہوتا ہے، اور اس کو جو اپنے جس خطے میں رہ رہا ہوتا ہے اس کو وہ انصاف کی فراہمی کے لیے اس کو بحیثیت انسان وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو باقی لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ کسی بندے کو کسی رنگ، نسل اور کسی زبان کی بنیاد پر کسی دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں ہوتی، اور یہی فلسفہ جو تھا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب اپنا جمعہ کا آخری خطبہ ادا کیا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ آج کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو سفید پر، کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فاقیت نہیں ہے، اور فوقیت اگر حاصل ہے تو وہ ہے کہ جو تقویٰ میں آپ میں سے بہتر ہے۔ اسی طرح جب ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں وہ اصول جو 1400 سال پہلے ہمیں دیے گئے ہیں، اس میں ہم وہی اصول جو ہے بنیاد بنا کے آج جو ہے ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ قانون وضع کیے گئے ہیں، اور یہی بات ہے کہ ہم نہ تو نسل کی بنیاد پر کسی تعصبات کو مانتے ہیں، نہ ہی جنس کی بنا پر کسی تعصبات کو مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی زبان اور کسی مذہب کی بنا پر تعصبات کو مانتے ہیں کہ ان تعصبات کو سامنے رکھتے ہوئے عدل اور انصاف کا کوئی معیار قائم کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا معیار رکھے گا تو وہ عدل و انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگا، اور اس معیار کو کبھی بھی جو ہے وہ دنیا نہ تو تسلیم کرے گی، اور نہ ہی کوئی عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے، اور نہ ہی قانون جو ہے اس کو کوئی سپورٹ دیتا ہے۔ میرے معزز مہمان یہ بتا رہے تھے کہ انسان سب برابر ہیں کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھی۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان ہیومن رائٹس کے بیان کو معاشرے میں پیش کیا، آج سے تقریباً کچھ 1500 صدی پہلے کی بات ہے، تو اس وقت معاشرہ جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا۔ اس وقت ہر طرف لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، قبائلی تفریق تھی، اور کمزور جو ہے اس کو جینے کا حق نہیں مل رہا تھا، اور جو طاقتور تھا وہ کمزور کے حقوق کھا رہا تھا،
اور تمام معاشرہ جو ہے اور تمام اکائیاں جو ہیں بکھر کے رہ گئی تھی، سچائی کا نام ختم ہو چکا تھا، اور مالدار جو ہے وہ مالدار ہو رہا تھا، غریب جو ہے وہ غریب ہو رہا تھا، عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے، بچوں کو حقوق نہیں تھے، یعنی کہ معاشرہ جو ہے نا بکھرا ہوا تھا۔ تو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فلسفہ دیا کہ آپ سب انسان برابر ہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مسلمان ہوئے تو ان کو وہ حقوق ملے جو کہ ایک امیر کو ملتے ہیں، ایک سردار کو ملتے ہیں، اور وہ سارے حقوق انہوں نے استعمال کیے اور اس پہ جو ہے ایک معاشرے کو قائم کیا گیا۔ تو میں اپنے معزز مہمان چودھری اکبر رضا سے سلسلے میں مزید گفتگو کرنے کا کہوں گا۔ جی بہت شکریہ میرے معزز دوست نے، اور آپ نے مساوات کی بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ دیکھیں جی، جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور اس میں مساوات برابری کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ برابری کیا چیز ہے۔ جیسا کہ تمام انسان برابر ہیں، رنگ و نسل سے ہٹ کے، کالے اور گورے کی بنیاد سے ہٹ کے، امیر اور غریب کی بنیاد سے ہٹ کے ہم دیکھیں مساوات کو اور برابری کو، تو برابری کن چیزوں میں ہے؟ ہیومن رائٹس میں عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں یا دوسرے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ برابری اس پہ ہے کہ اس کو اپرچونٹیز میں، مواقع میں برابری ہو، اس کو حقوق میں برابری ہو، تاکہ جو ریاست جب چلتی ہے تو مساوات کی بنیاد میں اس معاشرے کے ہر فرد کو وہ تمام مواقع میسر ہوں، وہ تمام حقوق میسر ہوں جو ایک بڑے آدمی کو میسر ہیں۔ ایک ولیج میں رہنے والے آدمی کو، ایک چھوٹے شہر میں رہنے والے آدمی کو بھی وہی مواقع میسر ہوں جو بڑے شہروں کے لوگوں کو ریاست دیتی ہے۔ یہ مساوات کا مطلب ہے۔ مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے ایک طبقے کو تو بہت زیادہ حقوق دے دیں یا اس کو شاہی جو ہے نا وہ معاشرہ قرار دے دیں، شاہی فرد قرار دے دیں، اور اس بنیاد پہ اس کو زیادہ حقوق، زیادہ اپرچونٹی، زیادہ فیسلٹی دے دیں، اور ایک دوسرے طبقے کو جو کم پڑھا لکھا کہہ دیں یا وہ اس پارٹی سے ہٹ کے کہہ دیں یا اس قوم سے ہٹ کے کہہ دیں، اس کو وہ تمام مواقع نہ دیں، تو یہ مساوات نہیں ہے۔ جب ریاست، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب ریاست چلتی ہے تو وہ حقوق کا خیال رکھتی ہے، وہ مساوات کا خیال رکھتی ہے، اس بنیاد پہ وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور پھر امن اور چین اور سکون سے ریاست ترقی کی منازل طے کرتی ہے۔ اگر ہم مساوات نہیں رکھیں گے، نیپوٹزم لے آئیں گے، ہم جو ہے نا تعلقات کی بنیاد پہ عہدے دیں گے اور تعلقات کی بنیاد پہ جو ہے نا تقسیم کریں گے، وسائل کو تقسیم کریں گے، تو پھر یقیناً وہ مساوات نہیں ہوگی، اور جب کسی معاشرے میں مساوات نہیں ہوتی تو ملک ترقی نہیں کرتے، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا بلکہ وہ معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے معاشرہ بکھرا ہوا تھا، حقوق جو ہے وہ امیر لوگ یا طاقتور لوگ جو تھے وہ حقوق سلب کر لیتے تھے، وہ مال چھین لیتے تھے، وہ زمینیں چھین لیتے تھے، علاقے چھین لیتے تھے طاقت کی بنیاد پہ، اور حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ معاشرہ بکھرا ہوا معاشرہ تھا، جس میں امن و چین نہیں تھا، جس میں سکون نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے مساوات کا درس دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، حقوق میں برابر ہیں، مواقع میں برابر ہیں، تو معاشرہ جو ہے نا وہ ایک پرامن معاشرہ بنا۔ اور اسی طرح ریاست جو ہے نا ایک ماں جیسی ہوتی ہے، ماں کے جتنے بھی بیٹے ہوں وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، مساوات کی نظر سے دیکھتی ہے، تو اس لیے ریاست اسی مساوات کے قانون کے تحت چلے گی تو ہم معاشرہ ترقی کرے گا۔ میرے دوست بتا رہے تھے کہ اسلام نے آ کے ایک قانون دیا جس میں سب انسان برابر ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ 23 سال پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی، اور اس میں 10 سال مکی زندگی ہے اور 13 سال مدنی زندگی ہے، اس کا اگر ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک قانون جو ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ انسان سب برابر ہیں، کسی بھی چھوٹے کو
بڑے پر جو ہے وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، سب انسان برابر ہو کے چلیں گے۔ اور جب یہ فلسفہ آگے بڑھا تو اب پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ ہمارے 4 خلیفہ جو ہیں اولین، انہوں نے اس کی آبیاری کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل آج بھی پوری دنیا میں گونجتا ہے، اور وہ عدل اس طرح گونجتا ہے کہ وہ تمام ممالک جو ہیں ان کے قانون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح عدل کیا، جس طرح مساوات پہ چلے، جس طرح برابری کے حقوق دیے، وہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس کو اگر اختیار کریں گے تو ایک انسانیت کو فوقیت ملے گی، اور ایک معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو ہے آج سے 1500 سال صدی پہلے سے اور آج تک جو ہے اسی معاشرے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی فلسفہ جو ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، اور قرآن مجید نے وہ فلسفہ ہمیں دیا ہے جس کی آج بھی دنیا میں مثال قائم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ہم ناظرین چلتے ہیں وقفے کی طرف، اور وقت کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ لو جی، ہن اگلا جڑا ہے نا، اسی یہ 18ویں صدی دے وچ غیر مسلم معاشرے ممالک نے اندر تے جائزہ لیا کہ یار اسی معاشرہ کیویں قائم کریے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حقوق کی پاسداری واسطے انسان سب برابر نے اس تے، اور پھر پاکستان دے آئین تے پھر آواں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹائمر لگا لے آپ پتہ نہیں ہونا اتنے ہونا کی لگا ہے۔ تنگ کر رہا ہے نا، کہ لمبا فون ہی ہو گیا۔ ہاں جی، اگلا میں بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور غیر مسلم معاشرے نے یہ دیکھا کہ ہم جو ہے معاشرہ کیسے بنائیں۔ وہ ان سے معاشرہ بن نہیں پا رہا تھا، ان کی افراتفری، ان کے نظام حکومت، ان کے شہری حقوق سارے بکھرے پڑے تھے، اور ان کے جو سپہ سالار تھے وہ سپاہیوں پہ ظلم کر رہے تھے، اور سپہ سالار جو تھے وہ عوام پہ ظلم کر رہے تھے، اور جو سپاہی تھے وہ عوام پہ ظلم کر رہے تھے، اور ان کے حقوق جو ہے سلب ہو رہے تھے۔ تو یہ غیر مسلم قوتوں نے 18ویں صدی میں جس کا جائزہ لیا کہ ہم جو ہے ایک معاشرہ بنائیں، اور کیسے معاشرہ بنائیں، نظام حکومت کا معاشرہ کیسے بنائیں، ملک کو کیسے چلائیں، اور عوام کے ساتھ ہم اپنے رویوں کو کیا رکھیں۔ تو میں اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایلوکیٹ سے گزارش کروں گا اس سلسلے میں وہ وضاحت کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا کہ یہ حقیقت جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسلام سے پہلے اس روئے زمین پر جو تھا وہ مائٹ از رائٹ تھا، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کا قانون نافذ کرتا تھا، جس کے پاس فوج ہوتی تھی بڑا علاقہ اس کے زیر نگیں ہوتا تھا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔
مختلف نظامات جو تھے وہ یہاں پہ قائم تھے. کہیں پہ بادشاہ تھی، آمریت تھی، کہیں پہ جو ہے اس طرح کا ظلم کا نظام تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کہ جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو پھر اس فتح کے بعد لاشوں کے ڈھیر لگتے تھے اور کھوپڑیوں کے مینار بنا کر اس میں جو ہے وہ جشن منائے جاتے تھے. یہ معاشرے کی یہ حقیقت تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور نبوت سے پہلے جو ان کا عمل تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب حجر اسود کے معاملے میں وہ پتھر جو تھا، وہ متبرک پتھر جو تھا، جب تعمیر شروع ہوئی تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا موقع آیا تو وہ جو قبائل تھے انہوں نے اس سعادت میں اپنے آپ میں حصہ لینے کے لیے پہل کے طور پر خود پتھر رکھنے کا فیصلہ کیا. لیکن باقی بھی اس میں شامل تھے تو ایک بڑی جنگ کا خطرہ تھا. تو طے یہ ہوا کہ جب سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا حکم مانا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پہ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے، عبادت کے لیے آئے تو وہ پتھر پھر جو آپ نے جو عدل کی مثال قائم کی کہ آپ نے وہ فہم و فراست سے ایک بڑا فتنہ جو اٹھنے والا تھا اس کو اس طرح پہ حل کیا کہ وہ چادر میں کہا کہ اس کو رکھ دو، اور اس کے بعد وہ پتھر جب اپنی جگہ پہ آیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ پتھر کو اس حجر اسود کو اس جگہ پہ رکھ دیا. تو یہ عدل کی ایک جو مساوات کی جو مثال پیش کی تھی یہ نبوت سے پہلے تھی. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر جو آج ان کا نظام کھڑا ہے وہ اس نظام کے اندر جو اصول وضع کیے گئے تھے اسلام میں، وہ ان میں سب سے بہتر یہ تھا کہ مساوات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ ممبر پر اس وقت ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو چادر ہے باقیوں کو ایک حصے میں آئی ہے اور جو آپ کی 2 چادریں آئی ہیں، تو اس وقت آپ کا جواب دہی جو عمل تھا وہ آپ نے رکھا کہ جب احتساب کا عمل ہوگا، جواب دہی کا عمل ہوگا، اور وہ چیک اینڈ بیلنس جسے انگلش میں کہتے ہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا اس وقت نہیں ہوگا. تو وہ ویسٹرن جو دنیا ہے، یورپی ممالک ہیں یا مغربی دنیا نے، انہوں نے وہ نظام اپنایا. دوسرا تھا کہ جھوٹ کی نفی. آپ نے جھوٹ کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ گناہوں کی بنیاد قرار دیا ہے. اسی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آج جو ہے وہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم شہادت کے اندر، جب ہم تفتیش کے اندر، جب ہم قانون سازی کی امپلیمنٹیشن کے اندر اس بات کا سہارا لائیں گے تو ہم انصاف کو جو ہے وہ نہیں پا سکتے. وہ دنیا نے، مغربی دنیا نے اس کو اپنایا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی جو حاکم وقت ہے وہ بھی آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. جو ان کا بڑے سے بڑا افسر ہے، جو بڑا طاقتور ہے، جو اپنے آپ کو بڑے عہدیدار سمجھتا تھا، آج وہی بھی کٹہرے میں، اور اگر وہ قصوروار پایا جاتا ہے، اس کے خلاف ایویڈنس آتے تو وہ ان کی شاتیں ان کے خلاف اگر آتی تو ان کے یہ وہ قانون تھے. اور ایک طرف جو جواب دہی کا عمل تھا وہ انہوں نے اپنایا. ایک وقت تھا کہ یورپ کے اندر جو تھا وہ اتنا زیادہ ظلم و جبر تھا کہ بادشاہت جو تھی وہ اپنی پوری عروج پر تھی. اور اس میں 16ویں صدی کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہت نے جب وہاں کے جو ججز تھے ان کو بلایا اور بڑی دعوت دی تاکہ ان کو اپنے بس میں کر سکے، اور ایک سوال رکھا کہ آپ جو چاہے مرضی کر لیں لیکن آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو وہاں پہ ایک جو ان کا جج تھا اس نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے لیکن آپ قانون کو جواب دیں ہیں. اور پھر وہ جواب دہی کا اس پر بادشاہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کس کی جرت ہے کہ جس نے مجھے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے اور مجھے جواب دہی کے لیے کہا ہے. میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. لیکن وہ جدوجہد تیز ہوئی، اور جدوجہد کی تیز ہونے کی صورت میں آج دیکھیں کہ برطانیہ کا وہی بادشاہت جو کسی کو سمجھتا تھا میں جواب دہ نہیں ہوں، آج وہ بادشاہت ایک سائننگ مشین ہو کے رہ گئی ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ پاس کر دے اس کو منظور کرنا پڑتا تھا. اسی طرح جب آپ نے رنگ و نسل کی بات کی کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہے، تو امریکہ کے اندر جہاں پہ 50s کے تک کالوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، وہاں پہ یہ قانون موجود تھا کہ اگر بس میں کوئی سوار ہوتا ہے سفید فام اور گورا کھڑا ہے تو کالا اگر بیٹھا ہے تو اس کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی اسلام کا جو اصول تھا کہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے،
تو وہاں پہ بغاوت پھوٹی اور ایک خاتون جو غالباً ڈوٹ تھا اس کا نام تھا، اس نے وہ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا اور سیٹ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ جو رائٹ تھا، وہ جو تحریک تھی، اس نے اتنی تحریک جڑ پکڑی کہ وہاں پہ جو ان کے گالوں کے حقوق سلب کیے گئے تھے، جس کو مارٹن لوتھر نے آخر تک جو ہے پہنچایا، اور وہ امریکہ جس میں رنگ اور نسل جو تھا اس کو فوقیت دی جاتی تھی، آج ہم نے دیکھا کہ وہ اوباما جو تھا وہ اسی کالا جو تھا اس کا امریکہ کا صدر بنا، اور پھر ایک کالا جو تھا وہ امریکہ کا چیف آف آرمز بنا۔ یہ وہ سبق تھے جو اسلام نے ہمیں دیے تھے، یہ وہ سبق تھے جو ہم تو بلا گئے ہیں لیکن ویسٹرن دنیا نے، مغربی دنیا نے اپنائے ہیں، اور وہ آج وہ ترقی کے زینے پر ہے، ترقی کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ انحطاط پریزی پر ہیں، ہم نے مسلط کو جو ہے وہ اپنے اندر شامل کر لیا، ہم نے چہرے دیکھ کے انصاف دیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا، ہم نے رنگ اور نسل کی بنیاد پر تمام جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے شروع کر دیے۔ اور اس کے سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں، آج ہم تقسیم ہیں، آج ہم ایک قوم کے سامنے نہیں آ رہے، آج ہم مختلف، کبھی ہم کسی سندھی میں، کبھی بلوچ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی پختون میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہم رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں، ہم مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنا ہم نے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کچھ نقصان اٹھایا ہے اس کا ازالہ کرنا مشکل ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم ان تمام تفرقات کو ختم کرتے ہوئے اسلام کا جو حقیقی جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، اپنائیں اور پھر پاکستان کی خوشحالی کے لیے آگے آئیں اور دیکھیں کہ ہم رول ماڈل بنتے ہیں، ہم بھی ان قوموں کی صاحب میں آتے ہیں جو ترقی یافتہ قوموں میں، اور یہی وہ باتیں ہیں جو مغرب نے اپنائی، اور مغرب جو ہے آج وہ اپنی جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ قوم کی صاحب میں وہ کھڑا ہو گیا۔ میرے مہمان بتا رہے تھے کہ غیر مسلم معاشرے نے 18ویں صدی کے دانشوروں نے یہ سوچا کہ ہم کامیابی کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارا نظام حکومت تباہ ہو جاتا ہے، ہماری عوام جو ہے خوشحال نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ افراتفری جو ہے وہ ہے، تو انہوں نے اسلامی قانون مسلم معاشرے کو سامنے رکھا کہ آیا ان میں کیا خوبیاں ہیں۔ جب انہوں نے یہ خوبیاں دیکھی تو پھر غیر مسلم معاشرے نے اسلامی معاشرے کی خوبیاں جو ہے اختیار کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے وہ اختیار کر کے اپنے ایک بہترین نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور وہ نظام ان کا جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف ہے، اور لیکن ہمارا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، مسلمانوں کے جو قوانین ہیں وہ کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں اپنے معزز مہمان جناب چودھری محمد اکبر رضا سے یہ پوچھوں گا کہ آیا ہم مسلمان جو ہیں مسلم معاشرے میں یہ کمی جو ہے وہ کیوں آنا شروع ہوگی، جبکہ غیر مسلم معاشرے نے جو ہے یہ ہمارے اصول اختیار کر کے ایک بہترین نظام پیدا کر لیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے کو اور اس کے پیرالل ہم مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم ذرا غور کریں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بیسیکلی اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں پہ بات کریں اور اسلام کے اصولوں پہ عمل کریں تو ہم تو تفرقات میں بٹی ہوئی ایک قوم بھی نہیں ہیں، ہم گروہ ہیں، مختلف قبائل میں بٹا ہوا، زمین کے ٹکڑوں میں بٹا ہوا۔ کبھی میرے دوست فرما رہے تھے سندھی، بلوچی، پختون اور پنجابی کے نام پہ جو ہے نا وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے۔ تو بیسیکلی ریاست ہمیں یکجا نہیں کر پائی، اور ریاست ہمیں مساوات کے قانون پہ جو عمل کرتی ہوئی وہ ہمیں ایک قوم نہیں بنا پائی۔ سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ جب ہم قوم بنیں گے جس میں حقوق برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، مساوات کی بنیاد پہ ہوں گی، وسائل کی تقسیم برابری کی بنیاد پہ کی جائے گی، تو پھر ہمارا معاشرہ بیسیکلی ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس میں اسلامی اصولوں کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ اگر ہم معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق، اپنی جو ہے نا وہ سمجھ کے مطابق، تو پھر ہم اسلامی معاشرہ نہیں بن پائیں گے۔ ہمیں پہلے اسلامی اصولوں کو سمجھنا ہے، اسلامی اصولوں کا مطالعہ کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ درس دیا کہ ایک دوسرے حقوق سلب نہیں کرنے، جھوٹ نہیں بولنا،
ایک کالے کو گورے پر حمیت نہیں دینی، لیکن تقوی کی بنیاد پہ حمیت ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، تو ہم اس اصولوں کو مد نظر رکھ کے اس پہ اپنے معاشرے کو اگر بنائیں گے پھر ہم اسلامی معاشرہ کہلائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے انگریزوں نے یا مغربی معاشرے نے ان اصولوں کو اپنا لیا ہے۔ وہ اسلام کا نام تو نہیں لیتے، لیکن اسلام کے اصولوں کو اپنا کے، حقوق کے اصولوں کو اپنا کے، عدل و انصاف کے اصول کو اپنا کے، برابری اور مساوات کے اصول کو اپنا کے انہوں نے اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 18ویں صدی کے بعد جسٹ 300 سے 400 سال میں وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہو گیا، اور ہم جو ترقی یافتہ تھے 16ویں صدی میں ہم جو ہے نا ڈاؤن آنا شروع ہو گئے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ یہاں پہ ایک افراتفری کا دور ہے، حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تو چہرے دیکھ کے انصاف ہو رہا ہے، بلکہ بے شمار فیصلوں میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ریاست قانون سے ہٹ کے جب فیصلے کرتی ہے، جب ہماری عدالتیں جو ہے نا قانون سے ہٹ کے فیصلے کرتی ہے، جس میں عدلیہ کے جو ہے نا عمل کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، قانون کے عمل کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، آئین کا جو تقاضا ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو سمجھیں اور ان کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو ہم آگے بڑھائیں، پھر ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ میرے مہمان بتا رہے تھے کہ غیر مسلم معاشرے نے مسلمانوں کے قوانین، مسلمانوں کے اصول اختیار کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، حکومتی نظام مضبوط کر لیا ہے، اپنا دفاع مضبوط کر لیا ہے، اپنی قوت مضبوط کر لی ہے، اپنے معاشرے کو ترقی دے دی ہے، اور وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، وہ سائنسی تعلیم کے آگے میں بہت آگے ہیں، اور انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم سے مسلمانوں سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم معاشرے کے جو اصول تھے وہ انہوں نے اختیار کر لیے ہیں، اور ہم مسلمان معاشرے کے اندر ایسی افراتفری پیدا کر دی گئی ہے، ایسی سوچیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ ہم جو ہے نا وقتی طور پہ جو ہے وہ ایک ایسا قانون اختیار کر لیتے ہیں جو کہ آگے آنے والے دنوں میں نقصان دہ ہوتا ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یار یہ ہم چوری چھپے جو ہے لاکھوں روپے جو ہے اپنی جیب میں ڈال لیں، جب ہم ایسا کام کرتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ جیب میں نہیں رہتے، وہ خرچ ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک غربت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں ایک وقفے کی طرف، آپ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہیومن رائٹس میں سب انسان برابر ہیں۔ ہم اگر جائزہ لیتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کا، تو ہمارے آئین 1973 میں کلاس 25 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر شہری قانون کے مطابق برابر ہیں۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون پہ ہم کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، اور کہاں تک ہم جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہم نے آئین بنا لیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں اس میں فقدان نظر آتا ہے۔ تو میں اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو آپ کا سوال ہے اس پر آنے سے پہلے جو آئین میں ایک شق ہے جو شامل کی گیا ہے جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں، وہ ایک اسپیشل شق ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان سے کے آئین کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اسلام کے متصادم ہوگا۔ اگر کوئی آئین یا کوئی قانون ایسا ہوگا جو اسلامی قوانین کے متصادم ہوگا تو وہ کالا دم اور جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک بنیادی اصول جب وضع کر دیا گیا ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اور اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام قانون سازی کی جائے گی، اور وہ اس لیے شامل کی گئی تھی قرارداد مقاصد کہ یہ جو تاثر ہے یہ ختم ہو جائے کہ آئین سے بھی بالا تر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو تحفظ حاصل ہے وہ، لیکن جب ہم اس کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں تو قانون موجود ہے، لیکن آج چہرے دیکھ کر جو ہے وہ اس کی آئین وہ قانون کی جو ہے وہ
نفاذ کیا جاتا ہے اور اس کی جو ہے عملداری جو ہے وہ اس کے مطابق کی جاتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق یہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ تمام انسان جو ہیں یا تمام پاکستانی شہری جو ہیں آئین کے مطابق وہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ تمام جو پاکستانی شہری ہیں بلا رنگ و نسل ان کو ملازمت کے اندر، ان کو اداروں کے اندر اور ان کو مختلف جگہوں کے اوپر جو اپنا وہ کام کرتے ہیں، رہائش کرتے ہیں، ان کے اندر ان کو تمام وہ بنیادی حقوق حاصل ہیں جو ایک عام پاکستانی کے شہری کو حاصل ہے۔ لیکن جب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے اندر تفریقات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر جنس کی روح سے ان کے عہدوں کے اوپر ان کی قابلیت کے مطابق ان کو وہ عہدہ نہیں دیا جاتا۔ خواتین کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم اس کے بارے میں تحفظ موجود ہے کہ ہمیں جنس کے طور پر، کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں ان کی ہماری قابلیت کے مطابق وہ عہدے نہیں دیے جاتے، بڑے اداروں کی سربراہی نہیں دی جاتی، بڑے جو ہے وہ جو ایسے قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اندر، میں پنجاب کی اگر بات کروں تو ہم کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پنجاب کے اندر کبھی کسی خاتون جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ عہدے کے اوپر لگایا گیا ہو۔ موجود ہے یہاں پہ قابل، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی پی او لیول کے اوپر تمام جگہوں کے اوپر خواتین کام کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی چیف سیکرٹری کے عہدے کے اوپر کسی خاتون کو جو ہے وہ چیف سیکرٹری نومینیٹ نہیں کیا۔ ہم جب کہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے وہ کارکردگی والی خواتین وہ موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے عہدوں کے اوپر کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ نہیں لگایا گیا کبھی، سوائے ہمیں ایک نظر آتا ہے بھگوان داس، جب اس صورت میں احمد جسٹس بھگوان داس جب ایمرجنسی تھی اور یہاں پہ اس کو بلوا کے جو ہے انٹرم صدر کے طور پر اس کا حلف دلایا گیا اور اس کے اوپر بھی بڑی لہدیں ہوئی اور ایک بڑی لمبی بحث چلی کہ جمہوریہ پاکستان کا جو ہے آپ نے صدر جو ہے وہ ایک غیر مسلم کو لگا دیا۔ اسی طرح جو ہم باقی جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے جو ہیں جو قابلیت کہ ہے کہ اگر کوئی قابل بندہ ہے تو اس کو اس کی قابلیت کے مطابق اس کو دیا جائے، لیکن ہم جب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تعیناتی کی جو بنیاد بنائی جاتی ہے وہ بنائی جاتی ہے کہ کسی سیاسی وابستگی ہو، کسی شخصیت سے وابستگی ہو، کسی گھرانے سے وابستگی ہو، یا کسی مذہبی جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو جو ہے عہدے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ جبکہ جو اہل شخص ہوتا ہے، جو عہدے کا بالکل اہل ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمانداری کا بھی وہ ایک اس کے پاس ہوتا ہے سارا سلسلہ، اور جو اس کے پاس قابلیت بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ بڑی سفارش نہیں ہوتی تو اس کو، جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمانداری سے کام کرے، میرٹ کو بنیاد بنائے، میرٹ کے اوپر کام کرے تو اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور جو چیک اینڈ بیلنس کا ہمارا شعبہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا شعبہ ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ محکمہ جو ہے وہ اینٹی رشوت ستانی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہم دیکھتے ہیں جو ان کا سپیڈ ہے، جو کام کرنے کی سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہے۔ اگر ایک عام آدمی کسی بندے کے خلاف درخواست دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ یا تو وہ اس کو اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ وہ پیر بھی چھوڑ جاتا ہے، یا اس کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ کرتے کرتے 2 سال کے بعد وہ درخواست جو ہے اپنی وڈرا کر لیتا ہے۔ ہمیں سسٹم کے اندر یہ گنجائش جو ہے وہ جو لوپ ہولز رکھے ہوئے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ برابری ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم احتساب کے عمل کو لائیں گے، شفافیت کے عمل کو لائیں گے، تقرری کے عمل کے اندر وہ پوری میرٹ کے سامنے رکھیں گے، اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے ہم جو ہے وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو
साइड पे रखते हुए मुल्की मफाद और जो मकामी मफाद है उसको सामने रखते हुए जब तक हम काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आइन की वो जो शेक है कि आइन की नज़र के अंदर तमाम अफराद बराबर हैं और उनको तमाम वो हकूक़ हासिल हैं जो आम शहरी को हासिल है, उस वक्त हासिल नहीं हो सकते जब तक हम ये सारी चीज़ें जो है जो माशरे के अंदर एक नासूर बन चुके हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे। उस वक्त तक हम एक तरक्की याफ्ता जो है माशरा नहीं आ सकते और ना ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं। मेरे मेहमान बता रहे थे कि रियासत ने कानून बना दिए हैं, अब उस पर अमल दरामद का जो है सिलसिला है वो बड़ा कमज़ोर है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो है हमारे हुक्मरानों को जो है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम रियासत के कानून पे अमल दरामद करने पर बड़े ही कमज़ोर ज़हन और कमज़ोर किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं अपने मेहमान जनाब चौधरी मोहम्मद अकबर रज़ा साहब से पूछूंगा कि आया इसकी क्या वजूहात हैं। देखिए जी, ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, उसमें अदल व इंसाफ मसावात की बात करें और उससे बढ़ के जब हम रियासत की बात करते हैं तो रियासत चूँकि मुख्तलिफ़ अदारों के मजमूए का नाम है, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस का नाम है और इंस्टीट्यूशंस कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, आइन के तहत काम करते हैं। हमने आइन 1973 वो बनाया है और उसके तहत कवानीन बनाए हैं। कवानीन तो हमने लेजिस्लेशन कर ली, नेशनल असम्बली ने लेजिस्लेशन कर ली, 18वीं तरमीम के तहत सूबे लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कवानीन बना रहे हैं। बेशुमार जो है ना हम हर असम्बली कानून बना रही है, लेकिन हमें देखना ये है कि उन कवानीन पर अमल दरामद कितना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। बेशुमार कानून मेरी नज़र से गुज़रे हैं, पता चलता है ये अमेंडमेंट हुई है या कानून बना है, लेकिन जब हम अपने शहरों में देखते हैं, अपने सूबे को देखते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को हम देखते हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स को देखते हैं, पुलिस के महकमे को देखते हैं या बाकी तमाम अदारों को देखते हैं, तो वहाँ पे उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। कहीं पे वो 25% है, कहीं पे वो 50% है और कहीं पे तो कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो पता चलता है कि पाकिस्तान का कानून जो है वो हमें शहरी कब मानता है, क्या हमें सिटीज़न वो मानता है? अगर सिटीज़न मानता है तो जो एक शहरी के हकूक़ होते हैं, मसावात की बुनियाद पर होते हैं, वो हमें दिए जाते हैं। यकीनन बहुत ही कम हकूक़ दिए जाते हैं मसावात की बुनियाद पे एक आम शहरी को, एक आम जो है ना वो हमारे मुआशरे में। क्योंकि जब हम मसावात की बात करते हैं तो मसावात में रियासत के लिए तमाम शहरी बराबर हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखना रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसको मौक़े देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसको एजुकेशन के मौक़े देना, हेल्थ के मौक़े देना और ताकि वो आगे बढ़ सके उसको मौक़े देना। ये लेकिन यहाँ पे जो गरीब का बच्चा है या गरीब आवाम है उसको मौक़े मुयस्सर नहीं है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एजुकेशन की। अगर एजुकेशन ही हम तमाम अपने शहरियों को मुहैया नहीं कर सकते, जो आइन कहता है कि ये बुनियादी हक है एजुकेशन का, हर जो पाकिस्तानी बच्चा है वो ज़रूर स्कूल में होना चाहिए, उसकी तालीम जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो इस हकूक़ को ही हम जो है ना वो नहीं पूरा कर रहे। बेशुमार हमारे बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे, वो स्कूल नहीं जा रहे और प्राइवेट अदारे उसके पैरेलल खड़े हो गए हैं जिसकी जो है ना हज़ारों में फ़ीसें हैं। वो आवाम गरीब जो है ना वो अदा करने से कासर हैं, लेकिन हुकूमत के इतने वसाइल, इतने इंस्टीट्यूशन, इतने स्कूल नहीं हैं कि वहाँ पे वो जा सकें। तो ये हक ही हमारे शहरी को नहीं दिया जा रहा, तो बाकी तो दूर की बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि मसावात की जब हम बात करते हैं तो हम हकूक़ की बात करें ताकि हर शहरी को वो तमाम हकूक़ बराबरी की बुनियाद पर ये दे जाए ताकि वो अपनी तरक्की कर सके और मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सके। मेरे मेहमान बता रहे थे कि रियासत ने कानून बना दिए हैं, अब ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि वो उस पर अमल दरामद करें। बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान इस पर अमल दरामद करने से कासर हैं। अल्लाह करे कि उनको ये ज़हनी
ذوق پیدا ہو، ان میں ادراک پیدا ہو کہ وہ ان قوانین پہ عمل درآمد کریں، تاکہ ان کے متحد جو معاشرہ ہے وہ بنے، اور جب معاشرہ بنتا ہے تو پھر ایک خاندان بن جاتا ہے، اور جب خاندان بن جاتا ہے تو پھر ایک ذاتی کردار جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں پھر جب حکمران اچھے ہوں گے تو پھر ذاتی کردار جو انسانوں کے اچھائی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اب میں آخر میں جناب اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا 1 منٹ میں پیغام دیں کہ وہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ میں پوری جو آج کی بحث کے بعد پیغام میرا یہ ہے کہ ہم آئیں ملک کے لیے تمام اپنے تعصبات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، تمام اپنی جو ذاتی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اجتماعی سوچ پیدا کریں، اور اجتماعی سوچ کے ساتھ ملک کا جو ایک مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی خدمت کے لیے اٹھیں، اور ان تمام عوامل جو ملک کے خلاف عمل پیرا ہیں یا وہ جو ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں۔ جب تک ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم ان کے خلاف ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، ان کے جو چھپے عزائم ہیں ان کو سامنے عوام کے نہیں آئیں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے ہمارے اس نظام کو جکڑ رکھا ہے اپنے خونی پنجوں میں، اور ایک لبادہ اوڑھ کے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے مہمان چودھری محمد اکبر رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ میں اپنا پیغام دیں۔ سر مختصراً میں یہ کہتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اس قانون پہ عمل درآمد کریں تاکہ ہر شہری کو اس کا حق مل سکے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فلسفہ زندگی کو سمجھیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فکر دنیا کو فکر آخرت کے ساتھ جوڑ لیں۔ فکر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کامیاب رہے گی، اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔